السلام علیکم، میں امداد تمرو۔ کہانی میں نیا ٹویسٹ آ گیا ہے، تاریخ بدل گئی ہے۔ ایک دن میں دو تاریخیں، یا تو تاریخ نہیں مل رہی تھی یا ایک ہی دن میں دو تاریخیں عام انتخابات کے لیے۔ پہلے 11 تاریخ آئی الیکشن کمیشن کی جانب سے، پھر صدر مملکت نے کہا کہ نہیں تاریخ تو میں دوں گا، پھر صدر مملکت نے تاریخ دی 8 فروری کی۔ 11 فروری مسترد، 8 فروری اب آج سپریم کورٹ میں یہ تاریخ الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کروا دی جائے گی۔ کل کا دن سارا دن رہا گہما گہمی میں، افراتفری جس کو کہتے ہیں، دوڑیں لگی ہوئی تھی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھایا تو جو تاریخیں نہیں دے رہے تھے، جو مشاورت کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے مشاورت بھی کر لی شروع، اور مشاورت کا نتیجہ بھی نکل گیا۔ کہا گیا کہ آج ہی بتائیں، آج ہی فیصلہ کریں۔ اور دوسری طرف جو دبک کر بیٹھ گئے تھے، جو بالکل جن کی جان میں جان نہیں تھی، ان کی جان میں جان آ گئی ہے تحریک انصاف۔ اب وہ دوبارہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر حملہ آور ہیں، مجرم قرار دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو۔ مجرم کے علاوہ اور بھی کئی القابات سے ان کو نوازا گیا ہے تحریک انصاف کے پریس ریلیز میں، جس میں ان کو ڈھیٹ کہا گیا ہے، بے شرم کہا گیا ہے، اور مطلب بے شرمی کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ صدر کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے دعوت مسترد کی تھی۔ اب ظاہر ہے انتخابات ہونے تھے، اب تاریخ بھی بتا دی گئی ہے، اور کبھی امکان یہی ہے کہ جو صدر صاحب نے تاریخ دی ہے، کیونکہ اختیار صدر کا ہے، تو اسی تاریخ پر الیکشن کمیشن جو ہے، اور خبر بھی یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے۔ لیکن مزیدار کہانی یہ ہے کہ صدر صاحب نے بدلہ لیا ہے چیف الیکشن کمشنر سے۔ پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر اور ایوان صدر میں، یا الیکشن کمیشن اور ایوان صدر میں بہت شدید تناؤ رہا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، ای وی ایم پر۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں، جس میں آگ لگا دینے کی باتیں تھیں، جس میں ختم کر دینے کی باتیں تھیں، جس میں رشوت خور کہا گیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا تھا ایوان صدر میں بیٹھ کر الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کو۔ آج کی کہانی یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ان درخواستوں کی سماعت کی جو درخواستیں انتخابات کے متعلق تھیں، کہ انتخابات بر وقت کروائے جانے چاہیے 90 دن کے اندر اندر، اور انتخابات کا جو التوا ہے موجودہ، ظاہر ہے یہ غیر معمولی تھا، اور اس چیز کی توقع تھی کہ چیف جسٹس اس سے پہلو تہی نہیں کریں گے۔ پہلو تہی کا اگر میں مطلب صحیح ہے تو اس سے نظریں نہیں چرائیں گے، اس معاملے کو اگنور نہیں کریں گے، نظر انداز نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائیں گے کہ جناب یہ معاملہ ہمارا ہے ہی نہیں، الیکشن کمیشن کا معاملہ، الیکشن کمیشن جانے، ایوان صدر جانے، ہمیں اس معاملے میں نہ گھسیٹیں۔ جس طرح پارلیمنٹ کی قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے بالکل کیٹیگورک موقف اختیار کیا تھا، یہاں وہ نہیں کر سکتے تھے، اس چیز کی توقع تھی، کیونکہ یہاں پر معاملہ تھا آئین کی تشریح کا، یہاں پر معاملہ تھا کہ اختیار کس کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ اختیار ہمارے پاس ہے تاریخ کا دینے کا، ایوان صدر کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس تاریخ دینے کا اختیار ہے۔ تو بیچ میں پھر جب ایسا کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو پھر بیچ میں آتی ہے سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ کو آنا تھا اور سپریم کورٹ آ گئی۔ اب سپریم کورٹ آ گئی، اب سوال یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے 11 فروری کی تاریخ دے دی تو پھر صدر صاحب جو بیلنے کی بات آئی سی کہ جی صدر صاحب نے کیا، نہیں 11 تاریخ نہیں 8 تاریخ۔ اب اس کی 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ صدر نے 3 دن پیچھے الیکشن لے جا کر کیا کھٹ لیا، کیا فائدہ ہوا صدر کو اس کا۔ اس کی 2 جو ہے وہ اس کی ریزن سامنے آ رہی ہیں، 2۔ ایک ریزن، اور دونوں سالڈ ہیں، میں پہلے کہہ رہا تھا ایک ریزن نہیں، لیکن نہیں، دونوں سالڈ ریزن ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ جناب پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا عمران خان صاحب کی بہن کی زبانی، عمران خان صاحب کے وکلاء کی زبانی، پی ٹی آئی کے قائدین کی زبانی، کہ عمران خان صاحب صدر عارف علوی کے کردار سے مایوس ہیں، صدر صاحب کے سے نالاں ہیں، صدر صاحب سے ناراض ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر عارف علوی نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا تھا۔ یہی بات کل بیرسٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ میں بھی کہی کہ صدر صاحب نے اپنا آئینی کردار ادا اس طرح نہیں کیا جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کو راضی کرنا تھا، تو تاریخ
کا جب معاملہ تھا کہ جی تاریخ کے لیے جب سپریم کورٹ کے آرڈر پر وہ چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے صدر صاحب کی دعوت مشاورت کی ٹھکرا دی تھی، ایک بار نہیں 2-3 بار ٹھکرائی تھی، تو وہ چیف الیکشن کمشنر جب چل کر گئے تو صدر صاحب کے پاس انہوں نے اپنی وہ والی تاریخ رکھی جو انہوں نے الیکشن کمیشن جو انہوں نے سپریم کورٹ میں رکھی تھی 11 تاریخ، یا صدر صاحب آپ بتا دیں۔ تو صدر صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کی دی ہوئی تاریخ پر تو متفق نہیں ہوں، میں اپنی تاریخ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی حضور فرمائیے۔ انہوں نے کہا اچھا، آنکھیں نہیں ملا رہے تھے دونوں فریقین، کیونکہ صدر صاحب نے بھی آگے شاگے لگوانے کی دھمکیاں دلوائی تھی نا، اس پر میں آتا ہوں، اور چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا تھا کہ جی جائیں اپنا کام کریں، آپ ہمیں کیوں بار بار تنگ کر رہے ہیں، ہم اپنا کام ہمیں کرنا آتا ہے، ہم الیکشن کی تاریخ دیں گے، آپ ہمیں نہ ہم سے نہ پوچھیں۔ تو بہرحال تو اب یہ جو کہانی، صدر صاحب نے کہا کہ جی آپ کی تاریخ پر میں نہیں متفق، میں خود تاریخ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی جناب فرمائیے تاریخ۔ تو 8 تاریخ، اب 11 تاریخ جو تھی، 11 فروری جو ہے 2024 اتوار کا دن ہے، بلکہ اتوار ہے، اتوار کا دن اضافی لگ جاتا ہے لیکن ایک عام استعمال میں ہو جاتا ہے تو زبان پر آ جاتا ہے، اتوار ہے، چھٹی ہے۔ تو اور عموماً انتخابات یا ہفتے کو ہوتے ہیں یا اتوار کو ہوتے ہیں، اور اتوار کو اس لیے ہوتے ہیں کہ جنرلی چھٹی ہوتی ہے اور بڑے شہر بند ہوتے ہیں، چھوٹے شہر دائرے کھلے ہوتے ہیں، مطلب لاہور، کراچی، اسلام آباد کی مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، باقی پورا ملک اتوار کو کھلا ہوتا ہے، لیکن سرکاری کاروبار بند ہوتا ہے، اسکول بند اور ساری چھٹی، عام چھٹی ہوتی ہے ہفتہ وار۔ تو وہ تاریخ سوٹیبل تھی، تو صدر صاحب کیوں 3 دن پیچھے چلے گئے؟ انہوں نے کہا نہیں 8 تاریخ، انہوں نے میں تے 8 تاریخ دوئی منسا نہیں تو نہیں مننا میں، کیوں؟ سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عارف علوی صاحب کے مزاج کو سمجھنے والے، عمران خان کے مزاج کو سمجھنے والے، ان دونوں اور پھر بشرا بی بی کی ان معاملات میں، یہ جو علم احداد اور یہ ہندسوں کا کاروبار ہے نا، اس میں بشرا بی بی کی مداخلت کو سمجھنے والوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ بشرا بی بی سے پوچھ کر دی گئی ہے، جمعرات 8 تاریخ۔ 11 تاریخ ویسے کہتے ہیں 11 تاریخ اچھے 11ویں شریف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک تو یہ ہے کہ جی وہ بشرا بی بی نے حساب کتاب سے وہ تاریخ بتائی ہے، اور عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے صدر صاحب نے وہی تاریخ دی ہے جو وہاں سے آئی ہے بشرا بی بی کی طرف سے۔ ایک یہ ہے کہ پھر وہی جادو ٹونا، اب الیکشن کی تاریخ جادو ٹونے کے ذریعے آ گئی ہے، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ صدر صاحب نے اسرٹ کیا ہے کہ میں ہوں، آپ مجھے کتنا اگنور کر سکتے تھے، میں صدر مملکت ہوں، الیکشن کمیشن، سابقہ حکومت، نگران حکومت، انہوں نے مجھے ایویں ہی نا مطلب اپنا غیر ضروری عنصر سمجھا ہوا تھا کہ جی ایویں ہی سیریمونیل آفس ہے، بیٹھا رہے، لیکن جہاں میری اتھارٹی ہے وہاں میں اتھارٹی دکھاؤں گا، اور اس کا لانگ ٹرم ایک امپیکٹ بھی ہوگا کہ تاریخ فائنلی وہی ہوئی جو صدر نے دی ہے، تاکہ آئندہ ایسا اگر کوئی تنازع ہو تو یہ مثال نہ بن جائے کہ تاریخ الیکشن کمیشن نے دی ہے۔ پولیٹیکلی اگر دیکھوں تو یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے کہ بھئی ایک اختیار صدر کا ہے تو صدر کا ہے نا، اب اس میں آئین میں ترمیم کرنی ہے جا کے کر لیں بعد میں۔ انتخابات 90 دن میں پنجاب کے نہ کروانے کا معاملہ وہ بھی اب سامنے اٹھ رہا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کروائے جانے چاہیے تھے پنجاب کے، اب اس کی طرف بھی معاملہ آ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ کہ 3 دن اس چکر میں صدر صاحب پیچھے لے کر گئے، 2 وجوہات اور دونوں سالڈ ہیں، یہ نہیں ایک صدر صاحب کی اپنی وجہ ہے اور دوسری صدر صاحب کی عمران خان صاحب کو راضی کرنے اور بشرا بی بی کو راضی کرنے کی وجہ، یہ دونوں وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ اب دوسرا معاملہ یہ کہ بھیگی بلی بن کی بیٹھی ہوئی تھی تحریک انصاف، کوئی ہاتھ نہیں پکڑا رہا تھا۔ اب الیکشن کا معاملہ جب سپریم کورٹ نے لیا تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جن کو نکالنے کے لیے عمران خان صاحب نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے تھے، جسٹس قاضی فائزی صاحب ان کی جے جے کار کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے اوپر،
جنہوں نے ڈسکا جیسا فراڈ دھند والا ہضم نہیں ہونے دیا تھا تحریک انصاف کی حکومت کو، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو۔ سکندر سلطان راجہ نے تاریخ والے معاملے پر جو ایک ترمیم ہوئی اس کو لے کر وہ کھڑے ہوئے۔ پنجاب کے انتخابات، کے پی کے انتخابات نہ کروانے کے معاملے پہ ان کا کردار تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ میں نہیں لکھا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تحریک انصاف کوئی آئین کے چکر میں سکندر سلطان راجہ کے پیچھے پڑی ہے، نہیں۔ آج پیپلز پارٹی انتخابات کی ڈیمانڈ کر رہی تھی تو پی ٹی آئی جس پیپلز پارٹی کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دے رہی تھی، اس پیپلز پارٹی کے پیچھے پناہ لینے میں لگ گئی۔ اب پی ٹی آئی کو چیف جسٹس مل گئے ہیں اس کے پیچھے، اور نشانہ کس کو بنا رہے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر کو۔ جیسے ہی یہ کل کے دن کی ساری کاروائی رہی تو اس میں جناب پی ٹی آئی نے ایک لمبا سا پریس ریلیز جاری کر دیا، اور پریس ریلیز لمبا ہے، میں ہو سکتا ہے سارا پڑھوں، ہو سکتا ہے میں کام کی باتیں آپ کو بتا دوں۔ اس میں انہوں نے اپنا رد عمل جاری کیا اور کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے ایتھس کا کڑا محاسبہ کیا جائے، مطالبہ کیا ہے، اور کہا کہ سکندر سلطان راجہ صدر مملکت کے آئینی منصب کی حرمت پامال کرنے اور دستور و جمہوریت کے خلاف سنگین جرائم کے ارتکاب پر صدر سے اور قوم سے معافی مانگے، یہ مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ جی آئین سے، یہ ترجمان پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں، آئین سے مجرمانہ انحراف کی راہ پر گامزن چیف الیکشن کمشنر کو انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر مملکت سے مشاورت کے عدالت عظمیٰ کے حکم کی قدر و تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا سپریم کورٹ نے کیا اس کی قدر کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، وہی چھپ رہے ہیں پیچھے۔ تاہم سکندر سلطان راجہ کو صدر مملکت کی مشاورت سے انتخابات کی تاریخ کے تعین کا پابند بنایا جانا کافی نہیں ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سکندر سلطان راجہ نے ایک آئینی عہدے پر بیٹھ کر بار بار دستور پر نافرمانی کی تلوار چلانے اور دستور کے واضح حکم کے باوجود سربراہ ریاست سے تصادم جیسے جرائم کا ارتکاب کیا۔ گزشتہ 18 ماہ کے دوران سکندر سلطان راجہ نے کم از کم 4 مرتبہ آئین کی پامالی جیسا سنگین جرم کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ملک میں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے ہر موقع پر مخالفت کی اور الیکشن کمیشن کو دستور شکنی کا کلیدی آلہ بنا دیا۔ سکندر سلطان راجہ نے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کے بعد 125 سے زائد حلقوں میں ضمنی انتخابات سے مجرمانہ گریز کر کے ان حلقوں کے کروڑ عوام کو نمائندگی جیسے بنیادی آئینی اور جمہوری حق سے محروم رکھا۔ یہاں جھوٹ بول رہے ہیں، خود عدالتوں میں چلے گئے تھے۔ تحریک انصاف نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ نے کمیشن کے اراکین کو ساتھ ملا کر پنجاب میں 90 روز اور عام انتخابات کے حوالے سے دستور کو پامال اور پوری ڈھٹائی سے عدالت عظمیٰ کے حکم کو پیروں تلے روندا۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر بھی آئین سے مجرمانہ انحراف کیا۔ ترجمان آگے چل کے کہتے ہیں کہ میڈیا، سول سوسائٹی، آئینی قانونی ماہرین اور سیاسی جماعتوں سمیت معاشرے کے تمام طبقات کی جانب سے توجہ دلانے کے باوجود سکندر سلطان راجہ نے قومی انتخابات کے معاملے پر بھی جان بوجھ کر دستور سے انحراف کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ صدر مملکت نے دستور کے حکم کی روشنی میں سکندر سلطان راجہ کو عام انتخابات کی تاریخ کے تعین کے لیے ملاقات کی دعوت دی تو اس مجرم نے، اب یہ الفاظ کا چناؤ چیک کر لیں، ڈھٹائی، بے شرمی اور حقارت سے صدر کی آئینی دعوت کو ٹھکرایا۔ سپریم کورٹ کے آج کے حکم نامے نے چیف الیکشن کمشنر کے مجرمانہ کردار پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اب جگرا بڑھ گیا، اب سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا اور ادھر سے تاریخ اور یہ وہ سارا ہو گیا، تو اب یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جس کی کئی بار معافی مانگ چکے ہیں۔ ایوان صدر میں ایک اجلاس ہوا تھا ای وی ایم کے معاملے پر، اعظم سواتی اور شبلی فراز اور دیگر وہاں بریفنگ دے رہے تھے، شگری فراز، فواد چودھری، وہ سارے، اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں الیکشن کمیشن کے جو نمائندگان تھے ٹیکنیکل کمیٹی کے یا لیگل ایکسپرٹ جو تھے الیکشن کمیشن کے، ان کو کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر رشوت خور ہے، تم لوگ رشوت لیتے ہو، تم لوگ چور ہو، تم لوگ کرپٹ ہو، تم لوگ الیکشن چوری کرتے ہو، الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اس پر اچھا خاصا معاملہ بنا تھا۔ ڈسکا کے انتخابات کو لے کر پریس کانفرنسز کی گئی تھی، چیف الیکشن کمشنر کے ریزائن کرنے کا مطالبہ، بلکہ پورے الیکشن کمیشن کے ریزائن کرنے کے مطالبات کیے گئے تھے، یہ سارا کچھ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر معافیاں مانگی گئی تھی۔ تو یہ والا جو بیان ہے، یہ بیان بے شک جگرا بڑھایا ہے کہ جو سپریم کورٹ بیچ میں آ گئی ہے، لیکن یہ والا بیان بھی پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کر سکتا ہے عمران خان کے خلاف ابھی بھی
توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ پڑا ہوا ہے، فواد چودھری کے خلاف پڑا ہوا ہے، دیگر کے خلاف پڑا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔